اللہم جعلنا مفلحین۔ السلام علیکم، میرا نام سنوبر خان ہے۔ آج میں اپنے موضوع پرپز آف لائف کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پہلے ایپیسوڈ میں نے اپنا نظریہ پرپز آف لائف کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی۔ آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ انسان دنیا میں نظام قائم کرنے آیا ہے تو وہ نظام قائم کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یا وہ اس نظام کو کس طرح سے قائم کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا تمام انسان جو حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک دنیا میں آئے ہیں یا تا قیامت آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، ان سب کا مقصد حیات یکساں ہے یا سب کا مقصد جدا جدا ہے؟ تو جناب، دنیا میں جتنے انسان اب تک پیدا ہوئے ہیں ان سب کا مقصد حیات ایک جیسا ہی ہے، یعنی اللہ کا نظام دنیا میں قائم کرنا یا کم سے کم قائم کرنے کی کوشش کرنا، اور ایک اچھی موت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو کر اپنی ابدی زندگی کی طرف لوٹ جانا۔ مطلب یہ اخذ ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی دراصل آخرت کی زندگی کی صحیح ہے۔ ہم یہاں جو کچھ کرتے ہیں اس کے نتائج ہماری آنے والی زندگی پر اثر انداز ہوں گے۔ تو دنیا کی مثال بالکل ایسی ہو گئی جیسے یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہوگا وہ ہماری آخرت کی زندگی پر بیس کرے گا، یا ہماری آخرت کی زندگی اس نتائج پہ بیس کرے گی جو زندگی ہم نے یہاں گزاری ہے۔ کچھ ایسا ہی چیز جو ہے وہ ہمارے ساتھ پہلے بھی ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ سے مراد جب حضرت آدم علیہ السلام کا تخلیق ہوئی تو تب بھی ایک ٹیسٹ ہوا جس میں جو ہے وہ انسان، فرشتوں اور جنات کا ٹیسٹ لیا گیا۔ جنات میں سب جانتے ہیں کہ شیطان، جسے پہلے عزازیل کہتے تھے، وہ بھی موجود تھا۔ انسان حضرت آدم علیہ السلام کی صورت موجود تھے اور فرشتے موجود تھے۔ تو اس کے نتیجے میں جو چیز اخذ ہوئی اس ٹیسٹ پیریڈ میں، اس ٹیسٹ پہ جو اس کے نتائج تھے، تو اس میں فرشتے فرمانبردار ٹھہرے، شیطان مرتد ہو گیا اور انسان خطا کار ٹھہرا۔ اب اگر ہم مرتد اور خطا کار کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان اور عزازیل، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جب انسان اترا تو انسان کو کہا کہ تم 2 قبیلوں میں بٹ جاؤ گے، یعنی کہ تم 3 قبائل ہوگے، ایک جنات کا، انسان کا، اور ان دونوں میں وہ قبائل جو کہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی کہ جو رحمانی ہوں گے، جو اللہ والے بندے ہوں گے، جو اللہ کے بندے ہوں گے، وہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گے، دائیں ہاتھ کی طرف، اور جو اللہ کے حکم کی پاس نہیں رکھ سکیں گے اور شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے تو وہ ہوں گے الٹے ہاتھ والے، بائیں طرف کے۔ تو اب بات یہ ٹھہری کہ جب وہ ٹیسٹ ہوا، جب کہ جس میں یہ بات سامنے آئی کہ فرشتے جو ہیں وہ فرمانبردار ہوئے، شیاطین یا شیطان عزازیل جو ہے وہ مرتد ہوا، اور انسان کو خطا کرنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد جو ہے وہ معافی کا طلبگار ہوا۔ تو اس بات سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ کیوں مرتد ہوا؟ وہ اپنے کبر، اپنے تکبر کی وجہ سے مرتد ہوا، اور اس نے تا قیامت معافی مانگنے کا نہ سوچا، بلکہ اس نے یہ سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مہلت لے کے اللہ کی بنائی تخلیق کو اللہ کے راستے سے بھٹکاؤں گا، مجھے اس چیز کی مہلت دی جائے۔ اللہ نے اسے یہ مہلت دے دی۔ اب انسان کی طرف آئیے، اس نے اپنی کمزوری دکھائی اور شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور خطا کار ہو گیا، لیکن جیسے ہی اسے یہ احساس ہوا اس نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، یعنی وہ پلٹا اور اس نے پلٹ کر معافی مانگی، اور پھر وہ معافی پا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اگر میں اس بات کو اقبال کے ایک شعر میں بیان کرنا چاہوں تو: گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اب یہ شعر یہاں کیا مراد رکھتا ہے؟ یعنی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی قوت رکھی ہوئی تھی، وہ کہ انسان خطا کار ہے، اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی ایک چیز سب پہ بھاری رہی جو کہ یہ ٹیسٹ میں واضح ہو گئی کہ انسان جیسے ہی
اپنی اس کمزوری کو پہچانتا ہے وہ فوراً سے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے اور اس سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو جو کمزوریاں اس کی تخلیق میں ہیں، وہ بھول جانا، کسی کی باتوں میں آسانی سے آ جانا، جلد بازی دکھانا، یا وقت سے پہلے یا مصیبت سے پہلے اپنے رب سے رجوع نہ کرنا، یہ انسان کی فطری کمزوریاں ہیں۔ لیکن کچھ ایسا بھی ہے جو اسے ان سب مخلوقات سے بالا تر کر دیتا ہے، اور وہ ہے اس کی ندامت، اس کی احساس ندامت اور اس کی پلٹنے کی اپنے رب کی طرف قوت۔ یہ وہ صفت ہے جو اسے سب سے ممتاز کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انسان کی اس صفت سے بڑی محبت ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں جب میرا بندہ بھٹک جاتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ بھٹک کے پلٹتا ہے تو میں اس سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، اور اس کے پلٹنے سے پہلے میں 2 قدم آگے بڑھا دیتا ہوں۔ تو ہمیں ان ساری باتوں سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کام کرنے بھیجا ہے اس میں پرفیکشن نہیں مانگی ہے، ڈیڈیکیشن مانگی ہے، کیونکہ اللہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کو کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ وہ یہاں اس دنیا میں 2 زبردست قسم کے امتحانات میں گزر رہا ہے، ایک تو اپنی کمزوریوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور ایک اس سے لڑ رہا ہے جو ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یعنی کہ شیطان، جس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے تا قیامت ہمیں بھٹکانے کی، انسان کو بھٹکانے کی۔ تو انسان کی عاجزی، اس سے اپنے رب کی طرف تعلق قائم کرنے کی جستجو، اور پھر اس کا دیا ہوا مشن پورا کرنے کی جو کوشش ہے، اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ اس کی اپنی ذاتی کمزوریاں ہیں، اور اس کو جو شیطان بھٹکا دیتا ہے وہ سب ہے، یعنی کہ جو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی ہے اس کا بھی اثر ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا ہتھیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے وہ انسان کا اپنے رب کے اوپر ایمان اور اس کا رب سے تعلق، عاجزی، انکساری اور معافی کا طلبگار ہونا ہے۔ تو اس سلسلے کو اگلے ایپیسوڈز میں بھی جاری رکھیں گے۔ تب تک اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے اور اپنے خیالوں کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔